اولیاء کرام کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی بالکل جی، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے جو جن میں قرآن و سنت پہ، توحید و رسالت پہ بہت زیادہ محنت کی ہے۔ صوفیزم بیسیکلی ایک بہت گہری فیلڈ ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ادب سے ہے، اور تصوف ہو گیا، یہ صوفیزم ہو گیا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے نا۔ ایک طبقہ تو اس کو مانتا ہی نہیں، بے ٹھیک ہے، شک۔ مانتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو تزکیہ نفس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، علم سے پہلے تزکیہ نفس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو تزکیہ نفس ہے وہ اپنے نفس کو پاک کرنا علائشوں سے، کثافتوں سے۔ بیسیکلی صوفی ہوتا کون ہے؟ صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو اپنا جو نفس ہے اس کو غلاستوں سے، علائشوں سے، نفسانی خواہشات سے، دنیاوی خواہشات سے صاف کرنے کا نام بیسیکلی وہ صوفی ہے۔ اور کرامات ہاں جی، ہم نے بڑی سنی ہے اولیاء اللہ کی، اور کچھ لوگوں نے دیکھی بھی ہے، وہ پہلے بھی ہوتی تھی۔ تو آج کل کہا جاتا ہے جی کہ کرامات پہلے تھی تو اب کیوں نہیں ہے؟ نہیں کرامت بیسیکلی دیکھیں، یہ جو کشف ہے نا، یہ کشف المعجوب میں نے جو عرض کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ حجابات کا ظاہر ہو جانا۔ کشف کا مطلب ہوتا ہے کہ پس پردہ کوئی چیز آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے، معجوب حجابات سے نکلا ہے، حجابات کا ظاہر ہو جانا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ پہ بھی آ سکتی ہیں، کسی پہ بھی آ سکتی ہیں، لیکن اس کے اوپر کنڈیشن وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا فوکس ہو آپ کے پاس، کثرت سے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بے لوث ہو کے یاد کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان چیزوں کو، منزلوں کو طے کیا۔ تو کرامت کا ان کو انکار کیا نہیں جا سکتا، بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ تو کب یہ ولایت کب اترتی ہے ایک ولی پہ؟ نہیں، وہ اس کے لیے بڑے مجاہدے راستیں کرنی پڑتی ہیں، مراقبے کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام انسان جو ہے وہ ہم جیسا بندہ تو اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا نا۔ تو یہ نسبت کے ذریعے ہی ممکن ہے، ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ اس کے بغیر اس نہیں۔ کا دعویٰ پھر مزیداری کی بات، دعویٰ ولایت کرنے والا بندہ دعویٰ خود نہیں کر سکتا کہ میں ولی ہوں، وہ چھپ کے رہتے ہیں اللہ کے بغیر۔ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس نا ایک بزرگ آئے، تو یہ بات ہے ہندوستان کی، وہاں پہ گئے تو پتا چلا کہ بابا جی نے آنا ہے، تو وہاں کی فوج تھی، وہاں کی جنگ ہو رہی تھی کوئی، تو وہاں کی فوج نے کہا جی بابا جی آ رہے، تو ہم نے ان سے ان کی دستپوسی کرنی ہے، ان کے لیے کرسی کا بندوبست کیا گیا، لوگ آئے جو ان سے دستپوسی کر رہے تھے۔ ایک بابا جی تھے، انہوں نے آ کے ان کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا جی جلال میں آ گئے، بابا فرید الدین، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنی عزت اس طریقے سے خوشامد پسند نہیں کرتے تھے، وہ ملامت وہ کرتے کہ ہمیں ملامت کر لو وہ بہتر ہے، لیکن اس طریقے سے نہ کرو۔ ان کو جلال آ گیا، ان کا بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آگے جو بزرگ تھے نا ان کو بھی جلال آ گیا، کہتے ہیں کہ فرید الدین تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری میں قدم بوسی تیری وجہ سے کر رہا ہوں؟ نہیں، میں تو اپنے اللہ کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ تو اس کی باتیں ہمیں سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں نا لیول ان کا، مریدوں کا لیول چیک کریں اور پیروں کا لیول چیک کریں۔ سبحان تو اللہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پرچار کرتے ہیں، اس کے نبی کا پرچار کرتے ہیں، تب جا کے ان کے آستانے قائم ہیں، لوگ جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کے ہی وسیلے سے اللہ پاک دیتا ہے، اور ہمارے ملک پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم فرماتے بے ہیں۔ شک۔ اور کنسیپٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمارا تھوڑا سا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جا کے مانگتے ہیں جی ولیوں کی درگاہ کے اوپر، نہیں بھائی، ان کے وسیلے سے کہ یا اللہ پاک ان لوگوں نے تیری تعلیمات پر عمل کیا، ان لوگوں نے مشقتیں کی، یہ تیری نظر میں انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں بھی تعلیم یافتہ، ہمیں بھی ان کی طالبات کو عمل کرنے کی توفیق۔ میں ادی مینگو مین امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی آپ لوگوں کی دعا سے ٹھیک ہوں جو کرتے نہیں۔ ہمارے برصغیر میں اسلام جو ہے وہ ہمارے اولیاء کے ذریعے آیا، اور انہوں نے جس طرح دین کا درس دیا اور تصوف کا درس دیا، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آج بھی ہمارے اولیاء کرام دین کی خدمات کر رہے ہیں، اور لوگ بھی ان کے پیروکار ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا میں بھی زیادہ تر اولیاء کرام کے خلاف بہت زیادہ پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، اور ایسی باتیں منسوب کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں عمران بھائی، جو صوفیزم پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان کا فیوریٹ سبجیکٹ بھی صوفیزم ہے۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ اولیاء کرام کا ہمارے دین میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اور بہت ساری خدمات ہیں۔ تو اولیاء کرام کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی بالکل جی، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے، بیسیکلی یہ وہ لوگ تھے جو جن میں قرآن و سنت پہ، توحید و رسالت پہ بہت زیادہ محنت کی ہے، اور برے صغیر میں پرچار کیا ہے اس کا،
قرآن پاک کا اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے انہوں نے ساری زندگی اپنی گزاری. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آج کل بڑا غلط طریقے سے کچھ لوگ اس کو دوسرے رنگ میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی جو اپنی تعلیمات ہیں وہ تو بڑی زبردست ہیں. صوفیزم بیسیکلی ایک بہت گہری فیلڈ ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ادب سے ہے. اور تصوف ہو گیا، یہ صوفیزم ہو گیا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ایک طبقہ تو اس کو مانتا ہی نہیں، بے شک. مانتا ہی نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو تزکیہ نفس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. علم سے پہلے تزکیہ نفس آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو تزکیہ نفس ہے وہ اپنے نفس کو پاک کرنا علائشوں سے، کثافتوں سے. بیسیکلی صوفی ہوتا کون ہے؟ صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو اپنا جو نفس ہے اس کو غلاستوں سے، علائشوں سے، نفسانی خواہشات سے، دنیاوی خواہشات سے صاف کرنے کا نام بیسیکلی وہ صوفی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ان چیزوں کو صاف کرنے کے لیے تو یہ جتنے بھی آپ برِ صغیر میں صوفیہ کرام دیکھیں گے ان کی بڑی تعلیمات ہیں. تو اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے. خالی علم کی بنا پر چیزیں نہیں ہوتی، پہلے اپنے نفس کو پاک کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے اب علم کے سمندر میں اترنا ہوتا ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ بھی کنسیپشن ہے، وہ آج کل یہی جو باتیں سر عام کرتے ہیں اور زد عام کرتے ہیں جی، کہ ہر کوئی اولیاء بن سکتا ہے اور ہر کوئی ولی بن سکتا ہے. تو آپ بتائیں یہ ولی اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہر کوئی ولی اللہ بن سکتا ہے؟ نہیں، اس میں اگر لغوی مطلب سے دیکھا جائے تو ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کو یاد کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں. اگر اسے اصطلاح سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جس اصطلاح میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. مجھے میری بات سنیے. میں نے اب دودھ ہے نا، تو جب دودھ سے لے کر جو گھی تک بننے کا سفر ہے نا، اس میں بڑی زمائش ہوتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اس کو روحانی طور پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، دودھ پہلے دہی متتا ہے، دہی کے بعد اس کو مدانی کے ساتھ رڑکا لگاتے ہیں اچھا خاصا. اب تو خیر یہ دور آ گیا نا، وہ بلینڈ کرتے ہیں اب دہی کو. پہلے مدانیاں ہوتی تھی، اب گاؤں میں چلے جائیں نا تو مدانیاں ہوتی تھی، اچھا خاصا اس کو رگڑا لگتا تھا. چاٹی کی لسی ہوتی تھی. تو جب اس کو رگڑا لگتا تھا تو دہی جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی. کیا؟ لسی مکھن. اور مکھن. اچھا، جو مکھن ہے وہ اوپر تیرتا ہے، آپ جتنا مرضی اس کو رگڑا لگائیں پھر اس نے اوپر ہی تیرنا ہے، نیچے نہیں جائے گا. لسی کو آپ پی لیتے ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ وہ استعمال کر لیتے ہیں. مکھن جو ہے پھر اس کو نکالتے ہیں. ابھی اس کا تسلسل ختم نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ دہی کو اچھی خاصی پھینٹی پڑی، پھر جا کے اس نے دو چیزیں اس کی ماہیت چینج ہوئی، اس کی شیپ چینج ہوئی. لسی اور مکھن قیمتیں بھی چینج ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد مکھن کا بھی مزید ابھی پیوریفائی ہونا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مکھن کو ایک برتن میں اکٹھا کیا اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کر دیا. جب وہ پگھلا تو وہ اس نے گھی کی شکل اختیار کی. جب گھی کی شکل اختیار کی تو گھی کی قیمت مزید بڑھ گئی. دودھ سے اس نے سفر طے کیا اور گھی پہ آ کے ختم ہوا. اب گھی جو ہے مزید پیوریفائی نہیں ہو سکتا، اس کی لاسٹ کنڈیشن ہے. اب وہ کسی کو فیض دینے کے لیے نکلے گا، اس کو آپ گرم کریں گے، پگھلائیں گے تو آپ کو فائدہ ہی دے گا، مزید اس کی آپ شیپ چینج نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے انسان ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو آزمانے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے اپنے اندر کی علائشوں کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ اپنے اندر کے کچوکے برداشت کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے، دکھاوے سے، حسد سے، بغض سے نکلتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو قرب الہی ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. میں اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لوں گا اور میں کہوں گا کہ میں ولی اللہ بن گیا ہوں، ایسے نہیں ہوتا. محنت ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر میں جاب کر رہا ہوں صبح 8 سے 5 تک، وہ میری ڈیوٹی ہے. 5 نمازیں فرض ہیں، وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں، اس نے پڑھنی. وہ بیمار ہے، وہ نہیں بیمار، وہ چارپائی پہ ہے، اس نے پڑھنی پڑھنی، اس کا چھٹکارا نہیں ہے. لیکن میں اگر قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان چاہتا ہوں، تو مجھے پھر اوور ٹائم لگانا پڑے گا. جیسے آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو ہم لوگ اوور ٹائم لگاتے ہیں تو اس کے اوپر سے چارجز ملتے ہیں نا ورکر کو. اسی طریقے سے مجھے ٹائم لگانا پڑے گا، نفلی عبادات کرنا پڑے گی. اس طرح کی مجھے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حوالے سے، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے ہیں. رات کو سوتے ہیں تو کروٹیں بدلتے ہیں، یاد کرتے ہیں مجھے.
सुभान अल्लाह। तो ये 5 वक्त की नमाज नहीं, मजीद मुझे याद करते हैं, ठीक है, ज्यादा याद करते हैं मुझे, ये वो लोग हैं। फिर इसी हवाले से यहाँ पे एक शेर मुझे याद आ रहा है, कबाबे सीख हूँ। कबाबे, आप कभी सीख के ऊपर रखा हुआ कबाब देखें, जी, जी। उसकी करवटें बदलती हैं ना, वो रोता भी है, उसके आंसू निकलते हैं कोयले के ऊपर। कबाबे सीख हूँ, हर सू करवटें बदलता हूँ, जो जल उड़ता है ये पहलू तो वो पहलू बदलता हूँ। फिर अल्लाह वालों की जो रातें होती हैं इस तरह की होती हैं, उनको नींद नहीं आती, वो करवटें सुभान। बदलते हैं। तो ये कैफियत जो होती है कुर्बे इलाही का जरिया बनती तो इसके लिए निस्बत की ज़रूरत है? है, बड़ी जरूरत है। मैं आपको बात बताता हूँ, तस्बीह, आप एक तस्बीह पकड़ें तो आप तस्बीह के अंदर बीड्स होते हैं, मन के बोल लें, बीट्स बोल लें, जब तक तस्बीह के अंदर परोएंगे नहीं वो मोती है, दाना है, अकेला दाना है, उसको आप तस्बीह नहीं बोल सकते। बीड जरूर बोल सकते हैं या मन का बोल सकते हैं, उसको आप तस्बीह नहीं बोल सकते जब तक कि वो एक धागे के अंदर परोई ना जाए। जब आपने उसको धागे में परो लिया तो वो तस्बीह की शक्ल इख्तियार कर, उस धागे की संगत ने उसको तस्बीह की शक्ल दी। सुभान अल्लाह। अगर वो धागा टूट जाएगा तो वो बीड है, तो मन का है, वो तस्बीह नहीं है, उस धागे ने उसको परो के रखा हुआ है वो तस्बीह। तो जो निस्बत होती है, आप ये टाइल पत्थर लगाए वाशरूम में भी तो लगते हैं ना यार, वही टाइल जो है वो वाशरूम में लगा है, और जब आप मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ते हैं वो भी वहां पर भी वही पत्थर लगा है। लेकिन जो वाशरूम का पत्थर है वो पलीद है, गंदा है, वहां पे आप अपना जबी आप नहीं रखेंगे। लेकिन जो मस्जिद के अंदर पत्थर वही लगा हुआ है, प्लेसमेंट चेंज हो गई ना, जगह चेंज होगी, बेशक, तो संगत चेंज होगी। बेशक। संगत जब चेंज हुई तो पत्थर की कीमत बढ़ गई, क्योंकि मस्जिद में जाके लग गया। तो ये चीजें होती हैं, निस्बत का बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता मतलब कि जो वली अल्लाह होते हैं उन्होंने मेहनतें की होती हैं, स्पिरिचुअलिटी तभी मिलती है है। उनको। इनके लिए वो उनको कुछ मंजिलें भी तय करनी पड़ती हैं, मुजाहदे और रियासतें करना पड़ती हैं, तभी जाके ये मुकाम हासिल होता है। तो आजकल नौजवानों को और हमारे लोगों को औलिया अल्लाह से दूर किया जाता है। हालांकि कुछ मामलात इंसान के साथ भी ऐसे होते हैं जिनका इलाज सिर्फ रूहानी तरीके से ही होता है, तो उनके लिए फिर हमें औलिया की तरफ ही रुजू करना पड़ता है। तो एक तबका और काफ़ी लोग वो जिनकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है या उनका कंसेप्शन है, वो औलिया अल्लाह से दूरी इख्तियार कर रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं जी दूर रहें। हालांकि लोग पहले तहकीक तो करें, तो ये किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, उसके लिए मेरा ज़ाती ख्याल है, देखें हमारे सब कॉन्टिनेंट में बड़ी अजीम हस्ती हैं। हज़रत दाता गंज अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर हैं, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोटमिटन शरीफ के। अब उनकी शायरी पढ़ें, इकबाल को पढ़ें, इकबाल को पढ़ें, बड़े सूफी थे वो, ठीक है। लंदन से पढ़ा हुआ शख्स, लंदन से पढ़ा हुआ शख्स जो है वो कह रहा है कि जो हाकिम मदीना और नजफ है वो मेरी आंखों का सुरमा है। सुभान अल्लाह। उनके शेर का मतन मतलब यह है कि जो हाकिम मदीना और नजफ है वो कहते हैं कि खीरा ना कर सका, ठीक है। आगे यानी कि मुझे ये शेर मुझे अब याद नहीं आ रहा, बहरहाल कहते हैं कि मेरी जो सुरमा है वो हाकिम मदीना और नजफ है। तो आप इनको स्टडी करें, हम लोग नहीं पढ़ते ना, हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में रील्स देख ली, टिकटॉक देख लिया, पढ़ते चले गए, सुनते चले गए, टाइम ही नहीं है। करें, स्टडी करें, इनको पढ़ें। ख्वाजा गुलाम फरीद कोटमिटन शरीफ की शायरी कमाल है, आपको किसी और दुनिया में लेके चली जाती है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, इकबाल को पढ़ें, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर दाता साहब की कशफुल मजूब पढ़ें, ये चीजें सूफीज़्म में बड़ी जरूरी हैं, आपको हमें इसको पढ़ना चाहिए। देखें मैं आपको ये बात बताऊं कि जब तक हम सूफीज़्म के साथ जुड़ेंगे नहीं ना रूहानी तौर पे, ठीक है, तो हम लोग अपना तज़किया नफ्स नहीं कर सकते। इन लोगों ने, अगर इनको किसी ने बुरा भला कहा, इनको किसी ने मुलामत की भी है ना, तो उन्हें गुस्सा नहीं किया। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वातु इज़्ज़ु मन तशा वातु ज़िल्लु मन तशा, उनको तो अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी। अब जो उनके ऊपर बोलते हैं उनको क्या मिलेगा? उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं जी हमें कुछ हो ही नहीं रहा, हम उनके बारे में कुछ भी कहते हैं, हम जो है सही तरह घूम फिर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या कंसेप्शन है इनका? नहीं, वो कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला मालिक कुल है, आकाए कुल है, ठीक है। 7 अरब की आबादी में से मैंने पहले भी अर्ज किया कि 1.5 अरब मुसलमान है, तो क्या सूरत की शुआएं काफिरों के ऊपर नहीं पड़ती? पढ़ती उनको रिस्क नहीं मिलता, मिलता है। ठीक है। वो खा के नहीं सोते, बेशक। सांसों की डोरी उनकी नहीं चलती, बल्कि इस वक्त रूए जमीन के ऊपर आप ये समझ लें कि कुफ्फार जो हैं वो ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान जो है वो कसम पुरसी का शिकार है, ठीक है, गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है, आजमाइश में मुब्तला है। कि अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। मानता है अल्लाह ताला,
اس میں کچھ یہ ہے کہ ہماری کچھ اپنی غلطیاں بھی ہیں کہ ہم لوگ بیسیکلی ہمارے اندر غیرت ایمانی نہیں رہی، کمپرومائزڈ ہو گئے ہم لوگ، مسلمان امت اس وقت کمپرومائزڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا نا، بیماری دے کے آزمایا، اولاد دے کر آزمایا، ہر چیز لے لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دولت ہر چیز دی، اسے آزمایا، پھر فرمایا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش پہ پورے اترے تو فرمایا نوا نعم العبد، کہ کیا ہی خوب بندہ ہے میرا۔ سبحان اللہ۔ جب فقر ان کو دیا، فقر دیا تو فرمایا کیا خوب بندہ ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو غنا دی، غنی کر دیا، دولت دی، ان کے والے سے بھی فرمایا وانعم العبد، کیا خوب آدمی۔ یعنی کہ دونوں جب ایک ہی معیار پہ پورے اترے تو قرآن پاک کی آیت میں دونوں سیم ہیں، وانعم العبد دونوں کے لیے یوز ہوا۔ یعنی کہ مسئلہ یہ ہے، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں جو راضی ہے نا جی، چاہے وہ غنا میں ہے چاہے فکر میں، فقر میں ہے، سیم ہے۔ اور کرامات ہاں جی، ہم نے بڑی سنی ہے اولیاء اللہ کی، اور کچھ لوگوں نے دیکھی بھی ہے، وہ پہلے بھی ہوتی تھی۔ تو آج کل کہا جاتا ہے جی کہ کرامات پہلے تھی تو اب کیوں نہیں ہے؟ نہیں کرامت بیسیکلی دیکھیں، یہ جو کشف ہے نا، یہ کشف المعجوب میں نے جو عرض کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ حجابات کا ظاہر ہو جانا۔ کشف کا مطلب ہوتا ہے کہ پس پردہ کوئی چیز آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے، معجوب حجابات سے نکلا ہے، حجابات کا ظاہر ہو جانا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ پہ بھی آ سکتی ہیں، کسی پہ بھی آ سکتی ہیں، لیکن اس کے اوپر کنڈیشن وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا فوکس ہو آپ کے پاس، کثرت سے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بے لوث ہو کے یاد کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان چیزوں کو منزلوں کو طے کیا۔ تو کرامت کا ان کو انکار کیا نہیں جا سکتا، بالکل نہیں کیا جا سکتا، کرامت ہے۔ ان لوگوں نے جتنے صوفیہ کرام ہیں ان لوگوں کی کرامات بالکل موجود ہیں۔ ہاں ہمارے ذاتی طور پہ جو لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر، ہمارے اپنے مکتبہ فکر کے کچھ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو نا بڑھاوا دے کے کرتے ہیں، جو ہیں وہ ہے۔ ولایت کیا ہے؟ ہاں دیکھیں ولایت جو ہے نا وہ بھی اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی قائم کر لینا، اللہ کا جو قرب حاصل کر لیتا ہے نا وہ ولی اللہ ہے۔ تو کب یہ ولایت کب اترتی ہے ایک ولی پہ؟ نہیں وہ اس کے لیے بڑے مجاہدے راستے کرنی پڑتی ہیں، مراقبے کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام انسان جو ہے وہ ہم جیسا بندہ تو اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا نا۔ تو یہ نسبت کے ذریعے ہی ممکن ہے، ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ اس کے بغیر اس نہیں۔ کا دعویٰ پھر مزیداری کی بات، دعویٰ ولایت کرنے والا بندہ دعویٰ خود نہیں کر سکتا کہ میں ولی ہوں، وہ چھپ کے رہتے ہیں اللہ کے۔ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس نا ایک بزرگ آئے، تو یہ بات ہے ہندوستان کی، وہاں پہ گئے تو پتہ چلا کہ بابا جی نے آنا ہے، تو وہاں کی فوج تھی، وہاں کی جنگ ہو رہی تھی کوئی، تو وہاں کی فوج نے کہا جی بابا جی آ رہے تو ہم نے ان سے ان کی دستپوسی کرنی ہے، ان کے لیے کرسی کا بندوبست کیا گیا، لوگ آئے جو ان سے دستپوسی کر رہے تھے، ایک بابا جی تھے، انہوں نے آ کے ان کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا جی جلال میں آ گئے بابا فرید الدین، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنی عزت اس طریقے سے خوشامد پسند نہیں کرتے تھے، وہ ملامت وہ کرتے کہ ہمیں ملامت کر لو وہ بہتر ہے لیکن اس طریقے سے نہ کرو۔ ان کو جلال آ گیا، ان کا بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آگے جو بزرگ تھے نا ان کو بھی جلال آ گیا، کہتے ہیں کہ فرید الدین تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری میں قدم بوسی تیری وجہ سے کر رہا ہوں؟ نہیں، میں تو اپنے اللہ کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ تو اس کی باتیں ہمیں سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں نا لیول ان کا، مریدوں کا لیول چیک کریں اور پیروں کا لیول چیک کریں۔ سبحان تو اللہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پرچار کرتے ہیں، اس کے نبی کا پرچار کرتے ہیں، تب جا کے ان کے آستانے قائم ہیں، لوگ جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کے ہی وسیلے سے اللہ پاک دیتا ہے، اور ہمارے ملک پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ بے شک، اور کنسیپٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمارا تھوڑا سا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جا کے مانگتے ہیں جی ولیوں کی درگاہ کے اوپر، نہیں بھائی، ان کے وسیلے سے کہ یا اللہ پاک ان لوگوں نے تیری تعلیمات پر عمل کیا، ان لوگوں نے مشقتیں کی، یہ تیری نظر میں انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیں بھی تعلیم یافتہ، ہمیں بھی ان کی طلبہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتب، گوس، ابدال، ان کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتائیے کیونکہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں۔ نہیں اس میں تو دیکھیں ہر دور میں رہے ہیں، ہاں آج کل اب یہ سمجھ لیجیے کہ اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہو گیا۔ ابھی بھی ہیں۔ ہاں بالکل ہے، دیکھیں کائنات کا جو نظام ہے نا وہ ایسے نہیں چلتا، ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ موجود رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جہاں بھی برائی ہے وہاں پہ اچھائی موجود ہے، اس کا کنسیپٹ تو کلیئر ہے، کوئی شک نہیں۔ تو ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی میسج، کوئی پیغام دیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ اپنے ادب کا دائرہ نہ چھوڑیں، اخلاق کو مد نظر رکھیں۔ دیکھیں ایک شعر مجھے یہاں پہ یاد آ گیا کہ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان کو جو محبت کی زبان وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔
تو محبتیں بانٹیں، محبتیں تقسیم کریں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے سب